الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آپ کے اس تربیتی کورس کے آج کے درس شریعت کا جو موضوع ہے، تلاوت کلام مجید کی فضیلت، قرآن پاک کو پڑھنے کی فضیلت۔ بدقسمتی سے ہمیں یہ جملہ بولنا پڑتا ہے، یہ ایک رونا ہے جو ہم رو رہے ہیں۔ آج مسلم معاشرہ میں اللہ ماشاءاللہ چند گھر تو ہر معاملے مستثنا ہوتے ہی ہیں، لوگوں کے پاس فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ڈرامے دیکھنے کے لیے بھی ٹائم، بولنا ہے آپ نے، ڈرامے دیکھنے کے لیے بھی ٹائم، گانے باجے سننے ہوں تو تب بھی ان کے لیے ٹائم، بھلے ساری رات ہی بیٹھنا پڑے، شیطان ان کو پکڑ کے بیٹھے ہیں ایکٹیو ہو کے۔ کوئی کنجری ناچ رہی ہے، کوئی کنجر آیا ہے، گانے باجے والے مختلف شادیوں پہ فنکشن ہوتے ہیں، ساری رات جناب وہ ناچتے رہیں گے، گاتے رہیں گے، یہ بیٹھے ہیں، نہ ان کو نیند آئے گی، نہ ان کو گرمی لگے گی، نہ ان کو کچھ اور ہوگا، حتیٰ کہ پیاس بھی لگے تو پانی پینے تک نہیں جاتے کہ کہیں کوئی جملہ رہ نہ جائے، کہیں کوئی جملہ۔ ان کے پاس فلم کے لیے ٹائم، ان کے پاس ڈراموں کے لیے ٹائم، ان کے پاس گانے باجوں کے لیے، ان کے پاس مسلمانوں کے خلاف گفتگو کرنے کے لیے ٹائم، ان کے پاس چغلی غیبت کرنے کے لیے ٹائم، ان کے پاس ناول گندی کہانیاں پڑھنے کے لیے ٹائم۔ اگر پوچھا جائے، دیکھا جائے، غور کیا جائے، مسلم معاشرہ میں اگر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے 24 گھنٹوں میں، تو تلاوت کلام پاک کے لیے نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، بولیں تو صحیح۔ قرآن پاک 24 گھنٹوں میں ایک فرد آدھا گھنٹہ پڑھنے کے لیے بھی اس کے پاس فرصت نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ۔ میں ویسے یہ کرواتا تو نہیں، اگر میں کروانا چاہوں نا کہ اس مجلس میں کتنے احباب موجود ہیں اور کتنے روزانہ بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو شاید 100 میں سے 5 بندے بڑی مشکل سے نکلیں، کیونکہ حالات سامنے ہیں۔ اس غفلت کو دیکھ کر ہم نے آج کا درس تلاوت کلام مجید کی فضیلت، یعنی قرآن شریف کو پڑھنے کا ثواب کیا ملتا ہے، کہ شاید کسی مسلمان کو سرکار کا کوئی فرمان اس کے دل میں اثر کر جائے اور وہ غفلت کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ تو کیا خیال ہے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ابھی میں نے آپ کو کوئی حدیث پہ عرض نہیں کی،
نیت پہلے کر لیں، جب آپ حدیثیں سنیں گے پھر تو آپ خود ہی کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا، ثواب ہی اتنا۔ تمام میری پردے میں رہ کے سننے والی جو مائیں بہنیں وہ بھی اور آپ سب بھی، ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے جب تک زندہ رہیں گے قرآن شریف روزانہ ہی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نیت پر استقامت عطا فرمائے اور اپنی شایان شان ہم سب کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ آج کے درس کی پہلی حدیث پاک جو تقریباً پوری سیاہ ستہ میں موجود ہے اور عام کتابوں میں اس کا ریفرنس زیادہ بخاری شریف کے حوالے سے دیا جاتا ہے، میں آپ بھائیوں اور اپنی بہنوں سے پوچھنے چلا ہوں، ایک شخص کو، کسی ایک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے کہ تو اپنے زمانے کا سب سے بہترین انسان ہے۔ کون فرما دے؟ حضور داتا علی رضی اللہ عنہ۔ آ جائیں، بشکل انسانی میں اللہ کا ولی آ سکتا ہے، روحانیت کی دنیا میں آ کے گفتگو بھی کر سکتا ہے، جہاں چاہے جا بھی سکتا ہے، یہ ہم تو کہتے ہی کہتے ہیں۔ دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی یہ باتیں بڑی بکثرت سے ملتی ہیں۔ سواح قاسمی، قاسم ننوتوی کی سیرت پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ ان دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر ہے۔ آسان نامی شخص، یہ بھی گنگوئی ہے، اس کے اندر اس نے کئی بار کہا ہمارے فلاں بزرگ اتنا عرصہ فوت ہو گئے، اتنے عرصے کے بعد فلاں جگہ میں مشکل پڑی تو قاسم ننوتوی صاحب آئے اور ہماری ہیلپ کر کے چلے گئے۔ فلاں جگہ مشکل پڑی تو دارالعلوم دیوبند کے بانی و محتمم مولانا یعقوب صاحب اپنی قبر سے تشریف لائے اور وہ جو مشکل تھی اس کو دور کر کے واپس چلے گئے۔ آپ غور کرتے ہیں، کہیں کہیں گے مولانا رفیع الدین صاحب اپنی قبر سے تشریف لائے اور فلاں فلاں موقع پہ یوں جھگڑا چل رہا تھا، دارالعلوم دیوبند کے اندر ہی کوئی تنازع ہو گئے، انہوں نے آ کے جناب روحانیت کی دنیا میں اس کو رفع کر دی، روحانیت کی دنیا میں اس کو کیا کر دی؟ رفع کر دی۔ اور کہیں کہیں گے کہ فلاں بزرگ نے فلاں جگہ پہ فلاں مشکل میں کوئی پڑا ہوا تھا، اس کی آ کے روحانیت کی دنیا میں کیا کر دی۔ اور یہ سارے ان کے اپنے دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں، کوئی پڑھانے والا اور کوئی پڑھ کے فارغ ہونے والا۔ اور ولیوں کی بات انہوں نے اس کتاب میں لکھی نہیں ہے، کیونکہ اور تو ان کے ہاں مزارت بت پرستی اور یعنی بت خانہ اور ولی کا مزار ان کے ہاں برابر ہے۔ ان کے ولی تو صرف وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل ہو، بس بقایا سب مشرک۔ تو جن کے دارالعلوم دیوبند انڈیا کے فارغ التحصیل اور پڑھانے والے جو پرلے درجے کے گستاخ اکثر، یہ ان کے ہاں سواح قاسمی کتاب 3 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اگر کسی دیوبندی کو شک ہو تو ہم اس میں نکال کے دکھا دیں گے۔ اگر ان کے گستاخ قبروں سے آ کر ہیلپ بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی ختم کرتے ہیں، تصرف بھی کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے گستاخوں کے لیے جملے بولنا شرک نہیں بنتا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حضور داتا علی حجویری اگر تشریف لے آئے اور آ کر فرما دیں کہ بھائی تو اپنے زمانے کا سب سے اچھا، وہ بندے کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہے گا یار میری کتنی شان ہے، مجھے داتا علی حجویری نے کہا ہے تو سب سے اچھا۔ ایک اور بندہ ہو جس کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئیں، کہیں تیرے جیسا اس وقت کوئی اچھا بندہ ہی نہیں، اب یہ بندہ پہلے بندے سے زیادہ خوش ہو،
یار مجھے تو اس کو داتا علی اجمیری نے، اگرچہ وہ بھی بڑی عزت کے مالک، بڑی شان کے مالک، یہ کہے گا دیکھو جی مجھے تو غوث الاعظم نے آ کے خوشخبری دی ہے کہ تیرے سے اچھا اس وقت کوئی انسان ہے۔ ایک اور بندہ ہو، اس کے پاس سیدنا چراغ ہذہ امہ، امام الائمہ، سید المجتہدین، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لیں، کہیں تیرے جیسا اس زمانے میں کوئی بندہ ہی، پہلے دونوں کی کیا مجال کہ اس کا مقابلہ کرے جس کو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے آ کے خوشخبری سنائی ہے کہ تجھ سے اچھا اور کوئی بندہ ہی، یہ کہے گا میں ہوں، کیونکہ مجھے تو مجتہدین کے بھی امام و سردار نے آ کے خوشخبری دی ہے۔ سیدنا امام اعظم مجتہدین کے بھی امام ہیں، ائمہ کے بھی امام ہیں، محدثین کے استاد، مفسرین کے استاد، فقہاء کے استاد، آپ بس پوری شریعت کے استاد ہیں۔ استاد الشریعہ آپ کو ہم لقب دے سکتے ہیں۔ کوئی تو ہوتا ہے نا استاد المنطق، کوئی ہے استاد الصرف، کوئی ہے استاد الفقہ، کوئی فلاں فن کا۔ ابو حنیفہ پر رب کا اتنا کرم ہے، آپ پوری شریعت کے ہی شیخ ہیں، آپ پوری شریعت کے ہی شیخ و ماہر ہیں۔ اب چلتے چلتے یہ بات سیدنا ابو بکر صدیق تک جا پہنچے۔ ایک بندے کے بعد شہنشاہ صداقت تشریف لائے، کہیں تو بڑا اچھا انسان ہے۔ کیا کہیں تو بڑا؟ تو یہ پہلے تینوں کو کہے گا تمہاری تو کوئی شان ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ امام اعظم غوث اعظم داتا علی اجمیری کی اتنی شان نہیں جتنی سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ 4 فرشتوں کو چھوڑ کر، 4 فرشتوں کو، سیدنا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، ان چاروں کو چھوڑ کر اولین و آخرین میں انبیاء کے بعد اگر رب نے کسی ہستی کو انسانوں میں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے تو شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اب غور کریں، اب کسی کو ابو بکر صدیق کہیں تو وہ خوشی کے مارے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ ہم بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی حدیث کی طرف آئیں، یہ تمہید تھی حدیث سمجھانے کے لیے۔ اور کسی بندے کو اگر نبی علیہ السلام امام الانبیاء والمرسلین فرما دیں کہ یہ بندہ سب سے اچھا ہے، اس جیسا اور کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اونچی بول کے بتاؤ، کوئی ہو سکتا ہے؟ اب بتاؤ، اگر سرکار فرما دیں جو بندہ یہ کام کرے وہ سب سے اچھا ہے، تو کیا آپ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اب سنیں سرکار کا فرمان، ان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ غور کریں، سرکار نے فرمایا خیرکم، مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا، تم میں سے سب سے بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو۔ ابھی آپ کو ایک محسن بھائی قرآن سکھا رہے تھے اور آپ سب قرآن کو، سرکار نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو مسلمان قرآن پڑھے اور خیرکم، فرمایا تمام مسلمانوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتویٰ دیا تمام مسلمانوں سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے آگے پڑھاتا بھی ہے، جو قرآن سیکھتا بھی ہے آگے۔ اب غور کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، جو قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا کم از کم سیکھنے ہی آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ داتا علی اجمیری کا فتویٰ نہیں، یہ غوث الاعظم نے نہیں کہا کہ تو سب سے اچھا ہے، یہ امام اعظم نے نہیں کہا کہ تو سب سے،
صدیق اکبر نے نہ کہا کہ تو سب سے اچھا ہے، یہ تو امام الانبیاء والمرسلین کا فرمان علی شان ہے۔ فرمایا جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے میری امت سے سب سے بہترین انسان وہی ہے، سب سے بہترین انسان۔ تو ہمارے ہاں بھی معیار یہی ہونا چاہیے، جو بڑی بڑی گاڑی سے اترے لوگ اس کو بڑی عزت دیتے ہیں، اور جو دن رات قرآن کو پڑھنے میں مشغول بیٹھا ہے، سیکھنے میں مشغول بیٹھا ہے، سکھانے میں مشغول بیٹھا ہے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں والے تو اس کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے اکثریت حرام خور ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ بڑی گاڑی بھی ہو، روزی حلال ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ناممکن ہے، لیکن اکثریت حرام خور ہے۔ اکثریت کیا ہے؟ حرام خور ہے، اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے اکثریت اللہ کے نافرمان ہوگا۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ، امیر لوگوں میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ تو جو قرآن سیکھ رہا ہے، جو دین سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، ملک کا اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ بھی شریعت کی روشنی میں اس طالب علم جو قرآن اور دین کو سیکھ رہا ہے، اس کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ تو شاید اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، ہم کیا کریں اس کو؟ جو امریکہ کا پٹھو ہے، ہمارے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جس کی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے تو مسلمان کیوں اس کی عزت کریں؟ خواہ کوئی بھی ہو۔ اس ملک میں قانون سارے انگریزوں کو جو رائج ہیں تو انگریزوں کا ہی وہ پٹھو ہوا۔ اگر وہ سرکار علیہ السلام کا غلام ہے تو اس ملک میں شریعت نافذ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر وہ کہے جی میری طرف یہ غلط جملے بولے جا رہے تو ہم پوچھتے ہیں، کوئی بھی اس ملک کا والی آئے، وزیر اعظم آئے، ہم کوئی بھی ہو اس سے پوچھتے ہیں بھائی اگر تو واقعی نبی علیہ السلام کا غلام ہے تو تیرے اختیار میں ہے تو اپنے ملک میں شریعت کو نافذ کر سکتا ہے۔ آج اگر ملک کا وزیر اعظم اعلان کر دے جو بندہ ایک نماز قضا کرے گا 6 مہینے قید میں ڈال دیں گے اور 6 لاکھ روپے اس پہ جرمانہ ہوگا۔ دیکھنا اگر حکومت کو لاکھوں مساجد اور نہ بنانی پڑے تو بات کرنا، ہزاروں نہیں لاکھوں مساجد بنانی پڑیں گی۔ یہ حکومت کے آگے کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ کرتے نہیں ہیں بس۔ ہمارے ائمہ کے یہی فتاوے ہیں، بے نمازی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے جب تک توبہ طیب ہو کے نماز پڑھنے والا نہ ہو جائے، جب تک توبہ طیب ہو کے نماز پڑھنے والا نہ ہو جائے۔ اب ممکن ہے کسی مفتی صاحب تک میری یہ کلام پہنچے اور وہ کہے واہ بھائی واہ، احناف کے ہاں تو مالی جرمانہ منسوخ ہے، آپ نے اچھی تبلیغ کی وزیر اعظم کو۔ اب بھائی میں تو فقط ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ احناف کے ہاں مالی جرمانہ رائج ہے؟ میں تو خود اس کا کہہ لوں کہ منسوخ ہے۔ میں تو مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ حکومت وقت سزا رکھ دے تو دیکھنا لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ آج حکومت وقت چاہے کہ پاکستان میں جتنے ٹی وی چینل ہیں سب کو بلاک کر دے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ شاید چند منٹوں میں یہ کام ہو جائے، دن تو دور کی بات۔ ان کے پاس ایسے سورسز موجود ہیں۔ تو ہمارے ہاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عزت اس کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق چلتا ہے، بقا کسی کی عزت نہیں۔ میں نے ایک بزرگ علیہ رحمہ کے، بہت بڑے بزرگ، غالباً شاید امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم میں پڑھا ہو شاید، آپ نے فرمایا فساق و فجار کی کوئی عزت نہیں، ان کو سلام نہ کرنا ہی ان کی عزت ہے، ختم۔ وہ لوگ تو ایسے بے ایمانوں کو سلام کرنے تک گوارا نہیں کرتے تھے جو 24 گھنٹے رسول اللہ کی شریعت کو توڑ کے زندگی گزارے۔ اب سرکار نے کس کو سب سے اچھا فرمایا؟ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اونچی بولے، سرکار نے کیا فرمایا؟ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ کوئی ایک کام تو کر لیں آپ بھی، یا پڑھا کریں یا پڑھایا کریں، یا پڑھا کریں یا جو پڑھ گئے وہ پڑھا کریں۔
اور اپنی اولاد کو پڑھنے کے لیے بھیجیں ان کے پاس جو پڑھانا جانتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نازلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذاکرہم اللہ فی من عندہ، رواہ مسلم و ابو داود او کما قال الاسلام۔ غور کرنا، آپ بیٹھے نا یہاں، آپ قرآن و سنت کو سیکھ رہے ہیں، ادھر ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ قرآن و سنت کو سیکھ رہی ہیں۔ اس محفل کا اللہ کے ہاں رتبہ کیا ہے جہاں قرآن و حدیث کو سکھایا جائے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی قوم، چند بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح جامعہ میں مائیں بہنیں موجود ہیں اور مسجد میں ہم موجود ہیں مرد حضرات، اور پھر وہاں کرتے کیا؟ یتلون کتاب اللہ، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو وَيَتَدَارَسُونَ، اور قرآن کا درس دیتے، سیکھتے، سکھاتے ہیں، قرآن کے مفاہیم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ فرمایا نازلت علیہم السکینہ، تو ان کی اس پوری محفل پر اللہ سکینہ اور سکون اور اطمینان کو نازل فرما دیتا ہے۔ وغاشیتہم الرحمہ، اور جتنے افراد وہاں موجود ہوں جہاں شریعت کا درس دیا جا رہا ہو، سرکار محمد غاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت صرف برستی نہیں بلکہ پورے افراد کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتی، ڈھانپ لیتی۔ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے یوں سمجھیں زمین سے لے کر آسمانوں تک، کہاں سے لے کر؟ جس جگہ یہ محفل ہو قرآن و سنت کی، وہاں سے لے کر آسمانوں تک اللہ کے فرشتے ان کے ارد گرد قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قطار در قطار کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان پہ برس رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان پہ۔ اور بعض روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے فرشتے جہاں یہ لوگ دین سیکھنے والے بیٹھے ہوں، جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں مائیں بہنیں اس طرف، وہاں سے لے کر آسمان تک نور کی چادریں کھڑی کر دیتے ہیں۔ کس چیز کی چادریں کھڑی کر دیتے ہیں؟ کن لوگوں کے لیے؟ جو شریعت کو سیکھ رہے ہوں، شریعت کو سکھا رہے ہوں، اللہ کی رحمت بھی ان پہ نازل ہے، اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان بھی وہی نازل ہے، اللہ کے فرشتوں نے نورانی چادر میں ان کو ڈھانپ رکھا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس حدیث میں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ان خوش نصیبوں کا ذکر اللہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو دین سیکھنے آئے، قرآن سیکھنے آئے، سکھانے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ میرا رب ان کا نام لے لے کے ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ یارو کتنا خوش نصیب مسلمان ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جو اللہ اس کا نام لے کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرا فلاں بندہ اس وقت اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میرے دین کو سیکھنے میں مشغول ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اب دیکھیں سرکار نے فرمایا جتنے بیٹھے ہوں اللہ سب کے لیے یہی کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جتنے دین سیکھنے آئے ہوئے ہیں، آپ سب کا ذکر حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی شان ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ضعیف، کمزور، ادنا سا انسان جو ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے،
اللہ اس بندے پر اتنا کرم کرے کہ اللہ اللہ ہو کے اس بندے کا ذکر خیر فرشتوں کے سامنے فرماتا رہتا ہے. کس بندے کا؟ جو اللہ کے دین کو سیکھنے کی مجلس میں آ جاتا ہے، اللہ کے دین کی جو مجالس ہیں ان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، فقط ہماتن توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین کو سیکھتا ہے. غور کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مفتیان اہل سنت. اور نعرہ لگانا ہے تو پھر سنیوں والا لگاؤ، یہ سن ہو کے بیٹھے ہو، لگاؤ دوبارہ. یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی مفتیان اہل سنت. نعرہ لو تو پتہ چلے کہ سنی مسلمان بیٹھے ہیں. آپ بھائیوں میں سے اور بہنوں میں سے کتنے افراد ایسے ہیں، میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں جو میرے مشورے پہ عمل کر سکتے ہو. میرا تمام اپنے طالب علم جو مرد ہیں ان کو بھی یہ مشورہ ہے، اور جتنی اس میرے کورس کو سیکھنے کے لیے مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں ان سب کو بھی میں یہ مشورہ دے رہا ہوں. پھر آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے کہ اس کو کون کون کر سکتا ہے. اگر آپ سے ہو سکے، اگر آپ سے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح آج میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ سے ہو سکے تو یوں کر لیا کرو. آج سے 1450 سال پہلے ایک مجلس تھی جس کے سامعین صحابہ و اہل بیت تھے، اور جس کے متکلم سید الانبیاء والمرسلین تھے. یہی مشورہ سرکار نے ان کو دیا تھا جو میں آپ کو دینے چلا ہوں. سرکار نے فرمایا، اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو ہر روز 2 اونٹنیاں خریدے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے. کس نیت سے خریدے؟ کہ میں اونٹنیاں لینے جا رہا ہوں، ان کو ذبح کروں گا اور ان کا گوشت مسلمانوں میں اللہ کے لیے تقسیم کر دوں گا. سرکار نے فرمایا تم میں سے کون کون ہے جو روزانہ 2 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں گوشت تقسیم کرے؟ تو میں بھی آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے کون کون ہے؟ یہ یاد رہے، صحیح اونٹ جو ہے، صحیح اونٹ تقریباً 1 لاکھ روپے اس کی قیمت تقریباً. تو روزانہ کا کتنا پیسہ درکار ہے؟ اور ایسے درکار ہے جس کو بندہ اللہ کے راستے پہ لگا سکے. آپ میں سے پہلے پیسوں کی دنیا تک جواب دینا ہے مجھے، اس کے حال کی دنیا میں نہیں. آپ لوگوں میں سے کسی کے اندر یہ استعداد ہے پیسوں کی دنیا میں کہ ہر روز وہ 2 لاکھ روپے کے اونٹ خرید کے 2 اونٹ ان کو ذبح کر کے گوشت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دے؟ آپ میں سے کسی کے اندر یہ معیشت کی دنیا میں طاقت ہے؟ کہیں نہیں ہے. اونچی بولو. ہے بھی نہیں، کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے. ہم روزانہ کا 2 لاکھ روپیہ گوشت خرید کے اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں. صحابہ نے بھی یہی کہا، یا رسول اللہ اتنے پیسے روزانہ کہاں سے لائیں؟ اس وقت تو یہاں سے زیادہ غربت تھی. اب غربت نہیں ہے، ہمارے زمانے میں غربت نہیں ہے. ہمارے زمانے میں خلاف شرع چلنے کی وجہ سے صرف برکت اٹھ گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں. غربت نہیں ہے. جب صحابہ نے یہی جواب دیا نا جو آپ دے رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بڑا مشکل کام ہے. سرکار نے فرمایا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تم میں سے ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے. شفیق آقا، مہربان آقا، رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ سنو میں اس کا تمہیں حل عطا کرتا ہوں. تم کہتے ہو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں میری امت کا ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے. اب حل سننا. سرکار نے فرمایا ایک بات اور بھی رہ گئی پوچھنے میں.
سرکار نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم روزانہ یہ کرو؟ انہوں نے عرض کی فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلک، یا رسول اللہ ہم یہ پسند تو کرتے ہیں ہر روز اتنا کریں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی معیشت کے دنیا میں وسعت نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس کا حل ہم دے دیتے ہیں، اس کا حل اب غور سے سننا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو، جب تم کیا کرو؟ صبح کرو، تو قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو بندہ 2 آیات بینات، کتنی آیتیں فرمائیں؟ اور کرنے کتنے بڑے شفیق آقا ہیں۔ فرمایا جو بندہ قرآن شریف کی 2 آیات یا سیکھ لے یا سکھا دے، پڑھ لے یا پڑھا دے، پڑھ لے یا فرمایا ایک طرف یہ مسلمان جس نے قرآن کی کتنی آیتیں پڑھی ہیں یا کتنی سکھائی ہیں یا کتنی سیکھی ہیں؟ 2۔ فرمایا ایک طرف اس کو کھڑا کر دو اور دوسری جانب اس مسلمان کو کھڑا کر دو جس نے 2 اونٹ لے کر ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں میں کیا کر دیا؟ فرمایا صحابہ جس نے 2 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے، اتنا ثواب اس کو نہیں ملتا جتنا ثواب قرآن کی 2 آیات سیکھنے، سکھانے یا پڑھنے والے کو میرا رب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ غور تو کریں، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں سے کوئی نہیں کر سکتا، اب بتائیں کون کون ہے جو یہ روزانہ نہیں کر سکتا؟ اور نہیں کر سکتا ہو بھائیوں۔ چلو اب دوسری طرف، اب بتائیں کون کون روزانہ یہ صدقہ کر سکتا ہے؟ ہم 2 نہیں کریں گے، آگے حدیث سنو۔ سرکار نے فرمایا جو 3 آیات پڑھ لے، پڑھا دے یا سیکھ لے، دوسری جانب 3 اونٹ ذبح کرنے والا اللہ کی راہ میں، فرمایا اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا قرآن کی 3 آیات کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو 4 آیات پڑھ لے، جو 5 پڑھ لے، الا ھذا القیاس، جتنی آیات پڑھتا جائے، سیکھتا جائے، سکھاتا جائے، اتنے اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں، مثلا ایک بندے نے 100 آیات پڑھی، کتنی آیات پڑھی؟ 100 آیات پہ شاید کوئی 15 سے 20 منٹ درکار، شاید۔ تو ایک بندے نے 100 اونٹ لیا، تقریباً 1 کروڑ روپیہ درکار، صحیح اونٹ جو ہے ہمارے زمانے، اس نے 100 پر 100 اونٹ 1 کروڑ روپیہ لگایا، ان کو ذبح کرایا، ان کا گوشت مسلمانوں میں، ذرا غور کرنا کتنے دن درکار ہوں گے، گھنٹے نہیں، یہاں دن چاہیے۔ پہلے تو 1 کروڑ روپیہ کمانے پہ کتنا ٹائم لگے گا اس کو ذرا دیکھیں، پھر یہ بھی تو کوئی اربوں میں ایک بندہ ہوگا نا، ارب پتیوں میں سے ایک، آپ آئین والا عرب نہ سمجھ لینا، کروڑوں پتیوں میں سے کوئی ایک ہوگا نا جو 1 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں روزانہ صدقہ کر دے۔ اور یہ ظالم تو زکوٰۃ نہیں دیتے، سال کے بعد 2.5% انہوں نے 1 کروڑ روپے نفلی صدقہ کیا کرنا ہے؟ یہ ظالم جو ہمارے زمانے میں آ گیا، جو کروڑوں اربوں پتی ہیں، یہ تو غریبوں کا حق مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کر کے بینک سے خود زکوٰۃ کھا جاتے، انہوں نے کیا کسی پہ خرچ کرنا؟ 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے والے کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب قرآن کی 100 آیات کو تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 500 1000 جہاں تک مرضی چلے جائے۔ اور پورے قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ 6600 تک اتفاق، بلکہ 6000 تک اتفاق کہہ لیں،
تاکہ تمام اقوال جمع ہو جائیں۔ 6000 آیات تک تمام ائمہ مفسرین کا اتفاق۔ آگے کتنی آیات ہیں، یہاں کچھ اختلاف، یہاں کچھ کیا ہے، آپ یوں سمجھیں 6 سے 7000 کے درمیان پورے قرآن میں آیات بینات ہیں۔ تو جس نے ایک قرآن ختم کر لیا تو گویا اس نے تقریباً 6600 اونٹ ذبح کوئی کرے۔ 6600 اونٹ، ہم تمام اقوال کو بیچ میں ڈالتے ہوئے احتیاط کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، ورنہ یہ مجھے بھی آتے ہیں 6666، یہ مجھے بھی آتا ہے، جو چھوٹی کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں کہے گا یہ تو مجھے بھی آتا ہے، ان کو نہیں آ رہا۔ بھائی آپ کو بس وہی آتا ہے، ہم اور مفسرین کے اقوال کو بھی ذہن نشین کیے ہوئے ہیں کہ کسی کا اختلاف بھی اس پہ آیا ہوا ہے۔ ہم اس لیے احتیاط کر رہے ہیں 6600 جتنی بھی ہیں اللہ کے تمام مفسرین کے، تاکہ اقوال جمع ہو جائیں۔ اب دیکھو 6600 اونٹ ذبح کرنے کا اور پھر اللہ کے راستے میں تقسیم کر دینے کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ایک قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب بتائیں کون کون روزانہ قرآن کی تلاوت کرے گا؟ انشاءاللہ ہمیں بھی یہی امید تھی جب ہم یہ سوچ کے آ رہے تھے، ذہن یہی تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے امید کر کے جا رہے ہیں کہ سننے کے بعد اللہ انہیں ہدایت دے گا، انشاءاللہ یہ قرآن کی تلاوت کا معمول رکھیں گے۔ اگلی بات، بعض بندے ہوں گے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ان کی زبان نا اڑ اڑ کے چلتی ہے، جب کلام کرتے ہیں تو زبان توتلی زبان والا۔ اب اس کے لیے قرآن پڑھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ زبان اس کی اٹک اٹک کے چلتی ہے نا۔ تو سرکار نے ان جن کی زبانیں اٹک اٹک کے چلتی ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کے لیے خصوصی ثواب عطا فرما دیا۔ فرمایا جو قرآن پڑھے اور اس کی زبان اٹک اٹک کے چلے، اس کی زبان ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرا رب اس بندے کو بنسبت اس بندے کے کہ جس کی زبان صحیح چلتی ہے روانگی کے ساتھ، جتنا اجر اس کو ایک پارے کا ملے گا، اگر اٹکتی ہوئی زبان والا بھی وہی پارا پڑھے، نبی پاک نے فرمایا میرا رب اس کو دگنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، قیامت کا دن ہو، کون سا دن ہو؟ آپ کو پتا ہے نا اس دن ماں بھی بندے کا ساتھ چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ دے گا، بیوی بھی چھوڑ دے گی۔ اگر ماں کسی بیٹے کے پاس آئے نا مجھے ایک نیکی درکار ہے، وہ اپنی ماں کو نیکی نہیں دے گا، وہ کہے گا کیا خبر اسی ایک کی وجہ سے میں خود بچ جاؤں۔ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو آپ میں سے کس کس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ماں چھوڑ دیا، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیا، بہنیں چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دیا، رشتہ دار محلے والے دوست سب چھوڑ جائیں، آپ میں سے کس کس کو پسند ہے کہ جب کوئی میرے کام نہ آ رہا ہو تو اس وقت میرے کام اللہ کا قرآن آ جائے؟ کس کس کو پسند ہے؟ مجھے بھی پسند ہے الحمدللہ، اور مجھے یہ اپنے لیے پسند ہے تو مجھے تمام مسلمانوں کے لیے بھی پسند ہے۔ اب سنیں کہ اس دن قرآن کس کا ساتھ دے گا؟ قیامت کے دن قرآن کس کا؟ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ، ان ابی امامۃ الباحلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه
او کما قال علیہ السلام. فرمایا میری امت کے لوگوں، سرکار نے کیا فرمایا؟ میری امت کے اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ اس حدیث میں جو آیا فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک یہ قرآن تشریف لے آئے گا یوم القیامہ. کس دن میں؟ شفیعاً، یہ ایسے نہیں آئے گا. سرکار نے فرمایا یہ قرآن نورانی شکل میں آئے گا، قیامت کے دن آئے گا. اور جو جو مسلمان اپنی زندگی میں اس قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، اس بندے کو جنت عطا فرما دے. سرکار نے فرمایا صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ جس کے بارے میں جنت کا سوال قرآن کرے گا، میرے رب اس کو جنت دے گا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ ضرور دے گا. تو فرمایا پھر قرآن پڑھا کرو، قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا. قرآن پڑھا کرو، قرآن تمہاری سفارش کر کے کہاں پہنچائے گا؟ میں نے ایک روایت میں پڑھا قرآن کی کیا بہار ہے، دل کرتا ہے بندہ بس چلتا ہی جائے. میں نے ایک روایت میں پڑھا جو قرآن پڑھنے کا عادی ہے، جو روزانہ قرآن شریف کو پڑھتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، جب یہ مر کے اپنی قبر میں آئے گا، جب یہ مر کے اپنی اگر کسی وجہ سے گناہگار ہوا تو جہنم کے جب دروازے کھلیں گے نا اور اس کی قبر میں کیا آنا شروع ہوگی؟ جہنم کی آگ. قربان جاؤں قرآن تیری شان پہ. تو اگر وہ جہنم کی آگ پاؤں کی طرف آئے گی تو قرآن ڈھال کی شکل میں پاؤں کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا اور جہنم کی آگ کو بندے کے قریب نہیں ہونے دے گا. اور اگر وہ آگ بندے کی دائیں جانب آئے گی قرآن اس طرف پہرا لگا دے گا، اگر بائیں جانب سے آئے گی قرآن اس طرف پہرا لگا دے گا، سر کی طرف سے آئے گی قرآن اس طرف بھی. قرآن کہے گا آگ واپس چلی جا. یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، جو دنیا میں روزانہ میری. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی فضیلت پر قسط نمبر 1 تھی. قسط نمبر انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی. قرآن کی تلاوت کی فضیلت پر قسط نمبر 2 انشاءاللہ کل بروز جمعرات عرض کریں گے. اب میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے پھر ایک بار عرض کروں تاکہ میرا دل بھی خوش ہونا کہ میں جو سوچ کے آیا اللہ نے آپ پہ وہ رحم کر دیا. کیا خیال ہے آج کے بعد روزانہ قرآن کی تلاوت ہوگی؟ بلند آواز سے آج کے بعد روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رہے قرآن شریف پڑھنے اور اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی بندہ پہلا کلمہ شریف 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے جمع کرتا ہے تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ بھائی یہ صرف جائز نہیں ہے، اس کی برکت سے رب قبر کا عذاب دور فرما دیتا ہے. اس کی برکت سے رب قبر کا عذاب دور فرما دیتا ہے. اس کو پڑھیں، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے اپنے لیے جمع کرے. اس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے. ایک روایت میں 1.25 لاکھ اور ایک میں 70,000 مرتبہ بھی آیا ہے. تو بہتر یہی ہے بندہ زیادہ والی پہ عمل کر لے. 1.25 لاکھ والی پہ کرے گا، 70 والی پہ تو لامحالہ ہو جائے گا نا. تو بالکل پڑھنا چاہیے اور اپنے لیے جمع کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کیا ایک جانور ہوتا ہے مور، کہہ رہے ہیں اس کا انڈا حلال ہوتا ہے؟ بالکل حلال ہوتا ہے. مور خود بھی حلال ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کا انڈا بھی کیا ہے؟ حلال ہے. صلو علی الحبیب.
کہہ رہے ہیں کسی کی شادی ہو وہاں ویڈیو بنانا جائز ہے؟ یہ آپ سے میں پوچھوں گا دو چار باتیں کرنے کے بعد. پہلے ہم عورتوں کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. آپ میں سے کس کس بندے کو یہ پسند ہے آپ کی بیوی ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی بیٹی ہو, آپ کی ماں ہو, اور زمانے کا ایک فاسق و فاجر شخص ہو, اس کے سامنے آپ اس کو ننگے سر ننگے جسم کر دیں؟ بتائیے گا کس کس کو پسند ہے؟ بولیں تو صحیح, اس کا جواب آپ کو خود آتا ہے, ہم سے پوچھنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ کسی کو پسند؟ اونچی بول کے کہ کسی کو ہے پسند؟ تو بتائیں جب شادی پہ مووی والا آتا ہے یہی نظام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شادیوں پہ لباس جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ نہ ہونے کے مترادف. سرکار کی جو حدیث ہے, زمانے میں عورتیں آئیں گی القاسیات العاریات, فرما لباس کے ہونے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی, یا باریک یا ایسا سلائی کیا جائے گا کہ وہ اکثر اعضاء ویسے ننگے جس طرح ہاتھ بازو, آدھی پنڈلیاں, ادھر سے چاک اتنے اوپر کے, اگر 8 پسلیاں تو ان میں سے 10 نظر آ رہی ہیں. یہ آپ کے سامنے لباس سلائی ہو رہا, یا اس کا لباس اتنا ٹائٹ. اور شادی کے فنکشن پہ عورت کا ان 3 میں سے ایک لباس ضروری ہوتا ہے, دوپٹہ ہے نہیں. ایک فاسق و فاجر جو مووی بنانے گیا جس کی شکل یہودیوں جیسی, جس کا کردار اسلام کے خلاف, تو ادھر پسند نہیں تو وہاں کیوں پسند ہوتا ہے؟ بولنے تو صحیح. میرے بھائی یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, حرام اور جہنم میں. باقی رہ گیا مردوں کی طرف, باقی رہ گیا ویڈیو کو بنانا شادی میں مردوں کی طرف. تو اس کی کوئی حاجت نہیں, اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں, کیونکہ ویڈیو موجودہ جو ہے اس پہ ہمارے اپنے ہی علماء کا اختلاف ہے. اہل سنت کے علماء کا کیا ہے؟ اختلاف. امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کے جتنے سجادہ نشین ہیں وہ بالکل اس کے سخت خلاف ہیں. بریلی شریف کے جتنے مفتی آنے کرام سخت خلاف ہیں اس کے. اہل سنت کے ہی ہیں, بلکہ ہمارے امام صاحب کے گھر والے ہیں, ہمارے امام صاحب کے. اور کثیر علماء اہل سنت اس کی اجازت بھی دیتے ہیں. کس کی؟ کہ مرد کی ویڈیو بنائی جائے, لیکن کب دیتے ہیں؟ جب کوئی ضرورت ہو. جب کوئی, مثال کے طور پر کوئی دینی فنکشن ہو رہا, اس کی ضرورت یہ ہے, اگر اس کو بنا لیا جائے گا نہ جانے کئی سالوں تک لوگوں تک دین پہنچتا رہے گا, خواہ نیٹ کے ذریعے, خواہ موبائل کارڈ کے ذریعے, خواہ USB کے ذریعے, پتہ نہیں کیا کیا ذریعے. یہاں کوئی ضرورت سمجھ آتی ہے. شادی پہ جو مردوں کی بنائے وہاں کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ وہاں بنائیں گے تو ہم آسانی طلب کرتے ہوئے یہی کہیں گے جن علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا کہ مردوں کی فقط بنائی جائے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حرام کیا, لیکن یہ کہیں گے کہ انہوں نے اچھا نہ کیا, انہوں نے ضرورت نہیں تھی, اختلاف والے کام کرنے کی حاجت ہی کیا پڑی تھی. اور عورتوں کی بنانا تو تمام کے نزدیک حرام ہے, تمام کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. جو حالت اس وقت ہوتی ہے عورتوں کی جب ویڈیو والا بھیڑیا ان بکریوں میں گھس جاتا, اس وقت حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. اگر کسی کے سر پہ ہو بھی دوپٹہ تو اس وقت اتار ڈالتی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ اب وہ بھیڑیا آ گیا, اب میں نے اس کا شکار ہونا ہی ہونا. نہ جانے جب وہ لے جاتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں ان تصویروں کے ساتھ. الامان والحفیظ. میری تمام ماؤں بہنوں سے اپیل ہے, اول تو ایسے فنکشن میں جانے کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے جہاں عورتوں کے اندر ایک غیر مرد گھس آئے. اول تو ایسے فنکشن میں جانے کی شرعاً اجازت ہی, اگر کوئی جائے تو خدا را اپنا پردہ کر کے بیٹھا کریں, اپنی مووی نہ بننے دیا کریں, ورنہ پھر جہنم ہے اور وہ بندہ ہے جو یہ کام کروا رہا ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. ایک بندہ غسل کر رہا ہے, ادھر اذان شروع ہوگی,
تو کیا وہ وہاں جواب دے گا؟ نہیں. غسل کرتے وقت جواب دیا، بعد میں آ کے کوئی اور اذان ہے یا اسی اذان کا جواب بعد میں آ کے دوہرا لے. اور ساتھ ہی پوچھا کہ اگر عورت ہو تو کیا اس سر پہ دوپٹہ لینا ضروری ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ خواہ مخواہ کی ایسے لا یعنی گفتگو ہے. صلو علی الحبیب. کہہ رہے ہیں کالے رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں، سبز رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں. سبز رنگ کا تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی مذائقہ نہیں پہن سکتے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سبز رنگ کا لباس پہننا. جہاں تک مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ کم و بیشی معاف فرمائیں. جہاں تک رہا کالے رنگ کا مسئلہ، بلیک کلر، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اگر ایسا علاقہ ہے جہاں مرد ایسا کالا لباس پہنے کہ دیکھنے والے سمجھیں گے یہ کوئی شیعہ آ رہا ہے، دیکھنے والے سمجھیں گے یہ کوئی، تو وہاں مرد کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں، تاکہ لوگ بدگمانی کا. اور جہاں ایسی صورتحال نہ ہو وہاں پہننے میں کوئی مذائقہ ہی نہیں. سرکار مدینہ علیہ السلام نے اکثر بلیک رنگ کا امامہ استعمال فرمایا، اکثر و بیشتر. رنگ برا نہیں ہے، بس دیکھیں گے وہ حالات کیسے. اگر وہاں مرد پہنے تو لوگ کہیں گے شیعہ جا رہے تو وہاں نہ پہنے، تاکہ اس کی طرف انگلیاں بھی نہ اٹھیں اور لوگ اس کی وجہ سے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا بھی نہ ہو جائیں. عام حالت میں کوئی مذائقہ نہیں. صلو علی الحبیب. سائل نے سوال کیا ہے اور ایسا سوال کیا جس کا جواب مجھے نہیں آتا، بلکہ کوئی مفتی بھی اس کا جواب نہیں دے گا. سن لیں سوال اور شریعت بھی سیکھ لیں ایسے سوالوں کے متعلق. کہہ رہے ہیں کہ الف، لام اور میم ان کا حقیقی معنی کیا ہے؟ ان کا حقیقی معنی صرف دو ذاتیں جانتی ہیں، قرآن دینے والا اور جس کو قرآن دیا گیا ہے. اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب مصطفیٰ کریم جانتے ہیں. جتنے قرآن میں حروف مقطعات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کا حقیقی معنی کائنات میں کوئی جانتا. باقی جو کیے گئے الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد سرکار مدینہ، یہ بس کیے گئے، یہ حقیقی معنی نہیں ہے. حروف مقطعات کے جو حقیقی معنی اللہ اور رسول کے مابین پوشیدہ اور کوئی جانتا. صلو علی الحبیب. سائل نے سوال کیا کہ لوگ گستاخان رسول سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں. جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں واقعی ٹھیک ہے، واقعی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، عمل نہیں کرتے. ایسے علم کا فائدہ کیا؟ اس سائل نے جو رونا رویا بالکل ٹھیک رویا. جو مسلمان ہو کر کسی گستاخ سے رشتہ داری کرے شریعت میں وہ مسلمان بھی گستاخ ہوتا ہے. شریعت میں وہ مسلمان بھی وہ اپنے آپ کو عاشق نہیں کہہ سکتا. اس سائل نے بالکل ٹھیک لکھا جس نے بھی لکھا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہم میں سے کسی کے باپ کو کوئی بندہ روزانہ 200 گالیاں دے، آپ میں سے کون کون سا بندہ اس کے ساتھ محبت کرنے کو تیار ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں.
اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے آپ کے باپ کو اور دنیا کے کھربوں باپ، ایک دو نہیں کھربوں باپ اور مائیں نبی کریم علیہ السلام کی پاؤں مبارک کی نالین شریفین کی نیچے جو مٹی آتی ہے، کائنات کے سارے باپ اور مائیں اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو جو تمہارے ماں باپ کو گالی دے تم اس سے تعلق نہ رکھو. جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہو اس سے محبت کرو. بتاؤ تم سنی ہو؟ وہ سنی نہیں. سنی گستاخ رسول سے تعلق رکھتا بھلے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو. ہاں جتنے کافر باپ کے حقوق ہیں وہ ادا کرے گا. اسلام میں باپ کافر ہو جائے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ ادا کرنے پڑے. محبت نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب سے کتنی محبت کی ہے؟ بولو. حقیقی چچا ہے سرکار کا، حقیقی. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار کے والد محترم کا بھائی ہے، حقیقی. سرکار نے کوئی محبت کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ گستاخ رسول تھا، سرکار کی شان میں بکتا تھا. سرکار نے اس پہ لعنت تو کی ہے، اس کو جہنمی تو کہا ہے. سرکار نے اس گستاخ سے محبت، حالانکہ حقیقی چچا تھا، حالانکہ حقیقی. سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کو، روح المعانی روح البیان میں موجود، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کے شان نزول میں مسئلہ موجود. ابھی تک ابو قحافہ مسلمان ہوئے، سرکار کی شان میں کوئی بات کی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا. اوے اپنے باپ کے منہ پہ. ابو قحافہ ابھی تک مسلمان ہوئے، وہ دوڑے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کے دوست ابو بکر نے میرے بیٹے ہو کر، میری اولاد ہو کے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. سرکار نے ابو بکر کو بلایا، اے ابو بکر صدیق اپنے باپ کو مارا کیوں؟ جواب سننا. عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ کی قسمت اچھی ہے. دیکھیں کہنا تو یہ تھا نا اس وجہ سے مارا. جواب کیا دیا جا رہا؟ میرے باپ کی کہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں پڑی تھی ورنہ میں اس کی گردن ہی اڑا کے رکھ دیتا. پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی شان کے خلاف بک رہا تھا اس لیے ماری ہے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا جو اپنے باپ کو مارے اس وجہ سے کہ اس نے رسول اللہ کی شان میں کیا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑا ایماندار مسلمان ہے، یہ سب سے بڑا جو اپنے باپ کو لتر پھیرے اس وجہ سے کہ وہ گستاخ رسول ہے. اللہ فرماتا ہے یہی بندہ جنت والا ہے، یہی وہ ہے جس میں اللہ نے ایمان کو بالکل پختہ کر دیا. ایمان کو بالکل. عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جرنیل اسلام، جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا کہ نہ کیا؟ کیوں کیا؟ صرف وہ گستاخ رسول تھا. فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو جہنم واصل کیا کہ نہ کیا؟ کیوں کیا؟ کہ صرف وہ گستاخ ہے. میرے بھائی مسلمان بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گستاخوں سے بائیکاٹ کیا جائے. گستاخوں سے کیا کیا جائے؟ یہ نہیں وہابی مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، شیعہ مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، مرزائی مل جائے. یہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. اگر سارے ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. عورت حیض و نفاس کی حالت میں کیا تسبیح کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ وہ صرف ہاتھ نہیں لگا سکتی، تسبیح کو پکڑ کے پڑھ بھی سکتی ہے. تسبیح کو پکڑ کے جس عورت کی حیض و نفاس والی حالت ہے اس کے لیے ہمارے ائمہ نے لکھا ہر نماز کے وقت مصلی بچھا کر مصلی کے اوپر بیٹھ کے ذکر اذکار کرے. کیا کرے؟ تاکہ نماز والی عادت برقرار رہے، کیونکہ نماز سے پڑھ نہیں سکتی اس حالت، شریعت نے معاف کی. یاد رکھیں کائنات میں جتنے ذکر اذکار ہیں سوائے قرآن کی تلاوت کے، سوائے قرآن کی، عورت جتنے بھی شریعت میں وظیفے ذکر اذکار ہیں سوائے قرآن کی تلاوت کے حیض و نفاس کی حالت میں عورت تمام وظیفوں کو پڑھ سکتی ہے، تمام ذکر اذکار کر سکتی ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی.
کسی کا شرعی عذر ہو، جب پیپر ہو تو اس دن وہ کیسے ترجمہ لکھے؟ امید ہے آپ کو ترجمہ لکھنا ہی نہیں پڑے گا، امید ہے کوئی ترجمے والا سوال آئے گا نہیں تو ترجمہ لکھنا نہیں پڑے گا۔ کیا شریعت میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کی اجازت ہے؟ اس کی نا دراصل جو ممانعت ہے نا وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ ہر حال میں ممانعت ہو۔ یوں سمجھے کہ بہتر ہے اگر بندہ صبح کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج، اور ایک بندہ ساری رات ڈیوٹی کر کے آیا ہے، صبح کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو شرن کوئی مذائقہ بھی نہیں، یا ساری رات عبادت کرتا رہا، یا نہ بھی کچھ کیا ہو، صبح کی نماز کے بعد سوتا ہے، سارا دن اس بیچارے نے پھر بچوں کے لیے حلال روزی کمانی ہے، دن کو اس کو ٹائم ملتا، چلو یار صبح گھنٹہ ڈیڑھ ہے سو لیتا ہوں، کچھ حلال روزی کمانے میں مدد مل جائے گی، جسم میں طاقت آ جائے گی، تو شرن کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ ہاں جس سے ہو سکے نہ سوئے ذکر اذکار میں بیٹھے رہے تو بہتر ہے، گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مولا کریم، اس محفل شریف کا تیری بارگاہ سے ہمیں جتنا ثواب ملا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت فرما۔ سرکار مدینہ کے توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مومنات مسلمین مسلمات گزر بسے ہیں، ان سب کو اصال کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما۔ یا اللہ خصوصاً جتنے بھائی بزرگ مائیں بہنیں اس درس شریعت میں تشریف لاتے ہیں، ان کے جتنے قریبی بعیدی رشتہ دار خصوصاً ہم میں سے جن کے والدین گزر بسے، مولا ان سب کو اصال کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما۔ نبی علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے جب تک زندہ رہیں قرآن و سنت کو سیکھ کر سرکار کی شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ماؤں بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی سعادت عظمیٰ عطا فرما، فلمیں ڈرامے گانے باجے ان تمام گندے کاموں سے نفرت عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔